اس وقت میں موجود ہوں جیری آفس کے سامنے چیکس آزاد اسلام آباد میں. جیری فیڈیکس آفس ہے اور یہاں پر بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. اس سے پہلے بھی متعدد ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں فراڈ ہوتا ہے. یہ ایک پارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ CDA اور یہاں پر کتنی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں, بائکس کتنے چوری ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی پتہ نہیں چلے گا. اندر آپ جائیں گے تو آپ سے ایک اپائنٹمنٹ, یعنی جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ سے تقریباً 50,000 تک لیا جاتا ہے. وہ سارا کیش پہ لیا جاتا ہے. اس کیش میں اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے, وہ آن لائن بھی جمع کرانا چاہتا ہے, تو اس کو ڈسکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو کچھ لوگوں نے میرے سے شیئر بھی کی ہیں. ابھی ایک رسید ہے 15,800 کی کہ آپ کے 3 ڈاکومنٹس بھی ہیں, آپ نے سکین کرنے ہیں اندر جا کے, تو آپ سے 15,800 لیا جائے گا, یعنی 16,000 آپ سے لے لیا جائے گا اور آپ کو مس گائیڈ کیا جائے گا. اچھا, پھر ڈیلیوری اگر آپ نہیں بھی چاہتے, آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد سے ہوں یا نزدیک میں خود لوں گا, آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, آپ کو ڈیلیوری کے چارجز 6,000 دینے پڑیں گے. اچھا جی, پھر آپ اپائنٹمنٹ, یعنی اٹلی کے اپائنٹمنٹ کے نام پر یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 7 لاکھ 15 لاکھ تک ہم سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر پروٹوکول سروس کے نام پہ 30,000 آپ سے چارج کیے جاتے ہیں. اچھا, پھر ایگزیکٹو فی, اگر آپ چاہتے ہیں جی میں تھوڑا سا عزت کے ساتھ بیٹھ جوں, مجھے اندر جو ہے نا وہ کھانے کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے, تو 30,000 آپ سے وہ لیا جاتا ہے. تو یعنی ایسے شخص بھی ہیں کچھ, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک سنگل اپائنٹمنٹ میں 50,000 بھی اندر ہم دے کے آئے ہیں. اسکیننگ کے نام پہ 15-16,000 دیا, پھر ایگزیکٹو کے نام پہ ہم سے لیا جاتا ہے, پروٹوکول کے نام پہ لیا جاتا ہے, اپائنٹمنٹ کے نام پہ لیا جاتا ہے. تو یوں یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اور سب سے بڑا جو یورپی یونین, یعنی اسپیشلی اٹلی کے والے سے, یہاں پر بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ 5-6 ماہ ہو گئے اور اندر سے ان کے لوگ جو ہے نا وہ 7 لاکھ سے 15 لاکھ لے کے اپائنٹمنٹ کے لیے پیسے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اچھا, اب یہ ساری چیزیں ہیں جو سکیننگ ہے, اس فراڈ سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی حکمت عملی اختیار کریں. سکیننگ میکسیمم آپ سکین خود کر کے آئیں, آپ کو ان کو 16,000 دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, ڈیلیوری کے نام پر آپ بچ نہیں سکتے. جو یہ فراڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جی 6,000 آپ ڈیلیوری کی دیں. بے شک آپ کا گھر بالکل ساتھ گلی میں ہو اور آپ کہیں کہ میں خود آ کے ڈیلیوری لیتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ کہیں گے کہ جی آپ سے, لیکن ان کی ویب سائٹ پہ اور جو اداروں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ کچھ اور ہے, اندر کچھ اور فراڈ ہو رہا ہے. سب سے بڑا فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ 50,000 دیں, 1 لاکھ دیں ان کو, وہ کیش وصول کرتے ہیں, وہ آپ سے آن لائن کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر رہے, یعنی ٹرانزیکشنس کو چھپایا جاتا ہے. FBR یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بڑے FBR کی جو ہے نا ملوث ہے. پھر CDA ہے. یہاں پر اگر دیکھیں, اگر یہاں پر باقاعدہ پارکنگ ہو اور گاڑی اگر چوریاں جو ہو رہی ہیں, گاڑی بائک چوری ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہوں گے, یعنی کوئی اگر 50 روپے پارکنگ کے بھی پیسے دیتا ہے تو وہ گاڑی کا رسک تو نہیں ہوگا. لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں, آپ گاڑی اپنی رسک پہ کھڑی کریں. بائک چوری ہوئے ہیں, گاڑی چوری ہوئی ہیں, چیک سزا تھانے میں کچھ اپلیکیشنز ہیں. ان سارے کیسز میں اگر آپ دیکھیں FIA کے لوگ کچھ انوالو ہیں, CDA انوالو ہے, FBR انوالو ہے, NAB ہے. اچھا, EOBI اور ایکسائز, ان سب اداروں کا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا ٹائم پہ بھتہ ملتا ہے, اس وجہ سے خاموشی ہے. بہت سے لوگوں نے FIA میں شکایات کی ہیں, NAB میں کی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں, لیکن کہ کوئی انڈیویجول سطح پہ جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف جب کیش ٹرانزیکشن اس لیول کی ہو رہی ہے کہ روزانہ یہاں پر کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی بھی شخص, ابھی بھی ایک شخص کہہ رہا ہے جی میں کیش نہیں دینا چاہ رہا تھا, میں آن لائن ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ باہر جائیں آپ, اور باہر بیچارہ کہہ رہا ہے میں باہر گیا ہوں, بیگ کے نام پہ ان سے 300 روپے لے لیا گیا کہ آپ بیگ رکھ کے جائیں گے تو 300 دے کے جائیں گے. تو یعنی یوں یہ پورا کا پورا جو فراڈ ہو رہا ہے وہ کہیں بھی آپ کو مینشن نہیں ہے, یعنی کوئی فکس ریٹ نہیں ہے باہر لگا ہوا ہے, اندر گائیڈ نہیں کریں گے. اندر جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ کچھ لوگ یا کچھ خواتین ہیں جو آپ کو مطلب میٹھے الفاظ میں جو ہے وہ بلیک میل الگ سے کرتے ہیں. وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بے شک 2 ڈاکومنٹس ہیں, آپ کو 15,000 دینا پڑے گا. تو سب سے پہلے اگر آپ نے بچنا ہے فراڈ سے, تو آپ سکیننگ خود کر کے آئیے, گھر سے کر کے. یہ 24 آور آپ سکین خود کر سکتے ہیں, ان کو اپلوڈ کریے. اس کے بعد ڈیلیوری کے نام پہ ابھی بھی یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے, اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کیش ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے. آج وہ چھوٹے یعنی شاپ کیپر جو ہے ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ FBR جو ہے وہ 500 1,000 ٹیکس لے رہا ہے ان سے. لیکن اتنا بڑا مافیا جو روزانہ یہاں کروڑوں کی ٹرانزیکشن کرے اور اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کیش لے گا. تو یہ بہت سے لوگ یہاں پر جو آتے ہیں, بڑے اداروں سے بھی آتے ہیں, وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیکسز جو ہے اور کیش جو اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ بچ سکیں, یہ فراڈ کر سکیں, اور ٹرانزیکشن ان کی جو ہے وہ مانیٹر نہیں ہو پا رہی. اس میں FBR بھی اور بہت سے ادارے موجود ہیں. تو آپ کو WhatsApp نمبر بھی ایک دیتے ہیں, آپ اس پہ شکایات بھیج سکتے ہیں. اور متعلقہ تھانوں میں بھی اپلیکیشن ہے, لوگوں نے انڈیویجول سطح پر FIA کو دی ہوئی ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں بھی جائیں
تو جب کلیکٹیولی جو لوگوں سے فراڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جائیں گے تو شاید کچھ سنوائی ہو سکے اور یہاں پر عوام کے ساتھ فراڈ جو ہے وہ بچ سکے. ڈیلر اچھا ڈیلر جو ہے بار معافی جو میں نے بتایا کہ ڈیلر سے مطلب جو ان کے یعنی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ نے کینیڈا جانا ہے, آپ نے اٹلی جانا ہے, آپ کو ہر طرح کا کام وہ کر کے دیتے ہیں. تو یہ صورتحال تو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر. میں اگر آپ کو مزید دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری پارکنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ نظر آتی ہیں. یعنی یہاں پر ایک جس کو ہم کہیں گے بروکرز ٹاؤٹ مافیا بہت زیادہ یہاں پہ نظر آئے گا. اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ چھپ کے بھی کیا جاتا ہے, مختلف پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ بلا کے لے جاتے ہیں, پھر اندر سے کوئی بندے آتے ہیں وہ آ کے تو اپائنٹمنٹ جو یعنی کہ اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ سے پیسے لے کے آپ کو اپائنٹمنٹ. یہ تو چیزیں سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے عرصے سے جاری ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک عوام خود شکایات نہیں کرے گی یا ادارے یہاں پر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ عوام کے ساتھ فراڈ جو ہے وہ ہوتا رہے گا.